الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید تیسرے پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کر اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی. اور ہم نے یہ بتایا اس آیت کی روشنی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. اے میرے محبوب، آپ نے انہیں نہ دیکھا، اسے نہ دیکھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جھگڑ رہا. ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو ہم نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. ہم نے یہ عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تاکہ آگے جو بات کہی جائے پچھلی بات اگر ذہن میں ہو تو اس کا تسلسل ہو جائے. 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے بلا شرکت غیر ان کی حکومت تھی، اور پوری دنیا میں سوائے ان کے کوئی حاکم موجود نہ تھا، جس میں 2 مومن ہیں اور 2 کافر. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین، یہ 2 حکمران تو مسلمان مومن. اور ایک کو ہم نے عرض کیا تھا کہ نمرود، اور دوسرا بخت نصر. اور یہ بخت نصر اسی کو شداد کہتے. اس نے اپنی جنت بھی بنائی. کچھ تذکرہ اس کا دوسری کتابوں میں تو ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں بھی کچھ تذکرہ کیا، جو اس نے جنت بنائی اور ایسے نوادرات بنائے کہ اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد نظام قدرت دیکھیے، جب وہ اپنی نہایت ہی مرقع اور مسجع جنت دیکھنے کے لیے جنت میں قدم رکھا، گھوڑے کے پیر جنت میں تھے اور موت کا وقت آ گیا اور اپنی جنت کو نہیں دیکھ پایا. تو اسی کو
بخت نصر ہی کو شداد بھی کہتے ہیں. یہ دو بعد والے کافر. ابراہیم علیہ السلام کا جن سے واسطہ پڑا وہ نمرود تھا. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا توحید باری تعالیٰ کی بات سے نکلی نئے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ان کے جوابات بھی ہو جائیں. نئی قوم ہماری جوان لوگوں کے لیکچر سے اور دہریت والی کتابیں پڑھ کر مذہب سے برگشتہ نہ ہو. اس میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کتاب الوسوسہ اور مشکاۃ شریف میں حدیث ہے کہ شیطان تمہارے پاس آتا تم سے پوچھتا یہ درد کس نے اگایا؟ تم دل ہی دل میں کہتے ہو اللہ نے. یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. ایک ایک کا نام لے کر آپ کو آگے بڑھاتا پھر آخری میں آپ سے سوال کرتا جب سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا جائے تاکہ شیطان کے وسوسے دفع ہو جائیں اور نکل جائیں. کبھی بھی شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو اپنے ایمان کو بچانا. اب آئیے اصل مسئلہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل قصہ یہ بڑی معتبر تفاسیر کو ہم سامنے رکھے اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ پوری قوم ایک میلے میں جایا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی چلو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم میں بیمار. اب اس پہ اتنا کلام ہے امام راضی کا روح المانی کا روح البیان کا اس میں گھنٹوں درکار کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے یا بہانہ بنایا کوئی ہیلا کیا. اس بحث میں ہم آپ کو الجھانا نہیں چاہتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے عصمت انبیاء کے جو منکر اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا کہ میں سقیم. ان احمقوں کو اتنا تو سوچے. یا تو تم صحیح نص کے ساتھ یہ ثابت کرو کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بیمار نہیں تھے وہ صحت مند تھے. یہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو اگر انہوں نے انی سقیم کہا تو کسی نبی پر کوئی الزام لگانے سے پہلے یہ سوچا جائے کہ تمہیں پھر یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ بیمار نہیں تھے صحت مند تھے اور کہہ دیا بیمار. تو اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا. غلط. یہ جب میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو پامال کر دیا. کسی کا ہاتھ کسی کا کان کسی کی ناک توڑ کر اور سب سے جو بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا. اب تاکہ زبان حال یہ کہے کہ جب یہ آن کر پوچھیں کہ یہ کس نے کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے نہ کہا یہ کام میں نے نہیں کیا بلکہ ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تم انہیں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری مرمت کس نے کی تاکہ وہ یہ جواب دیں کہ ابراہیم یہ تو چل بھی نہیں سکتے یہ تو ہاتھ پیر بھی نہیں چلا سکتے یہ کیسے یہ کام کریں. جب انہوں نے یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایسے کو خدا مانتے ہو جو اپنے پٹائی کرنے والے کا نام نہیں بتا سکتے چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے ایسے کو خدا مانتے. اب ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا یہ اپنے دین سے باغی ہو گیا. اور ایک قول یہ ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالنے کی سزا جو ہے وہ متعین کی گئی جس کو ہم کسی اور وقت میں بیان کریں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ اتنے لاغر اتنے کمزور پھر تم انہیں خدا مانتے. کہتے یہ بات پھر وہاں ہوئی کہ تم کسے خدا مانتے اگر یہ نہیں تو کون. ابراہیم علیہ السلام نے ایک عام طریقے سے دلیل دی جو سب کی سمجھ میں آئی کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا. نمرود نے کہا یہ تو دونوں کام ہم بھی کر سکتے. اس نے قید خانے میں سے 2 آدمی بلائے جو مستحق سزا تھے. اس نے ایک کو رہا کر دیا دوسرے کو پھانسی دے دی اور کہا دیکھا یہ تو دونوں کام ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کو زندگی دے دی ایک کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سوچا کہ یہ تو بالکل ہی احمق یہ حیات اور ممات کو اتنا آسان کام سمجھ رہا تو گویا تو جب حیات اور ممات دینے والا
پھر تو سارے عالم پر تیرا تصرف ہوگا، پھر تو ساری دنیا میں تیرا سکہ چل رہا ہوگا۔ اگر تو اتنا تصرف کرتا ہے عالم میں، جیسے تو نے بظاہر دکھا دیا کہ ایک کو زندگی ایک کو موت دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو ایسا کر، میں جسے رب کہتا ہوں وہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جب تیرے ساری دنیا پر تیرا تصرف چل رہا ہے تو تو ایسا کر کہ مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا۔ یہ ایسی بات تھی کہ جس کے پاس بظاہر بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب کیا ہو گیا کہ اب وہ برگشتہ ہو گیا اور کہا ابراہیم اپنے مذہب سے گھوم گیا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ بعضوں کا اس بحث کے بعد یہ واقعہ جو ہے مناظرے کا وہ ہوا۔ اب یہاں قرآن مجید میں ہمیں سمجھانے کے لیے دو باتیں بڑی عجیب و غریب بیان کی گئیں، اور اس کو آپ سنیے اور اپنے گرد و پیش جو مسائل ہیں اس پہ بھی آپ غور کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی ملاحظہ فرمائی۔ اس پورے قصے میں بڑی بڑی اس کی تفسیریں۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے، یہ سارا آپ تیسرے پارے میں شروع جہاں سے ہوتا ہے وہ یعنی سورہ بقر وغیرہ، اسی میں آپ دیکھیے تیسرے پارے میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک سوال کر دیا، کیونکہ یہاں مناظرہ ہوا نا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا۔ انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا۔ یہ سارا قرآن کے متن میں موجود ہے، اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر کر کے بتا رہے ہیں، گھر جا کر کیا تلک الرسل شروع سے لے کر 10-20 آیتیں آگے پڑھیے تو سارا آپ کو وہاں مل جائے۔ کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو جلاتا کیسے اور مارتا کیسے۔ رب کریم نے فرمایا ابراہیم کیا یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا یقین تو ہے، صرف دل کی طمانینت کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں ذرا آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مارتا اور کیسے جلاتا۔ اس سے بھی بے شمار تفسیریں ہوئیں۔ ایک یہ ہوا کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، کیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مارنے اور جلانے پر کوئی شک تھا؟ ایسی بات تو اللہ کے نبی سے ہو نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں قلب کی طمانینت کے لیے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے علماء نے اتنے مسائل نکالے، اتنے صحابہ کے اقوال، اتنے تابعین کے اقوال، مفسرین کے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں۔ ایک چھوٹے سے جملے میں بڑی بڑی تفسیر ہیں، اور اس سب کا نچوڑ یہ ہے عزیزان گرامی جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منہ سے تو آپ کچھ نہیں کرے، کبھی دل میں کوئی شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں، مگر آپ کا یقین محکم غیر متزلزل کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانی یقین رکھتے، اور اس قسم کے وسوسے اگر آدمی کے دل اور دماغ میں آ جائیں، یقین محکم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وسوسے آدمی پر معاف فرما دیے، جس کا سارے دلائل کے بعد نچوڑ یہ ہے کہ کبھی خدا نہ خواستہ ذہن میں یہ بات آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کیسے مارتا کیسے جلاتا، آگے ہم عرض کریں گے کہ بات بالکل صاف ہو جائے، تو ایسے وسوسے اگر دل میں آئیں، اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ایسے شکوک اور شبہ آدمی کے ذہن میں آئیں اور یقین محکم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، تو آدمی گناہ گار نہیں ہوتا، اس کے مواحد ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا فائدہ یہ۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید، ابراہیم تم ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو، اور تفسیر میں یہ ہے کہ ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لو، ہلا مطلب بہلا لو، وہ تم سے مانوس ہو جائیں، 4 پرندے لے کر اپنے سے مانوس کر دو۔ اب یہ ایک تفسیر الگ ہے کہ وہ پرندے کیا تھے، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا اور کوئی مرغا بھی تھی، اس بحث میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ 4 پرندے لے لیں، اور لینے کے بعد 4 کو اپنے سے مانوس کر کے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان 4 کے سر اپنے پاس رکھو، اور ان کا قیمہ کر کے بوٹیاں کر کے آپس میں بہم ملا دو، اور ملانے کے بعد بعض علماء نے تفسیر میں کہا کہ سامنے 7 پہاڑوں پر ان کی بوٹیاں رکھ دو، اور بعض نے 4 پہاڑ کا ذکر کیا۔ 4 پرندوں کو بوٹیاں آپس میں ملا کر کے مختلف 4 پہاڑوں پر ان کے گوشت کے جو کٹے ہوئے ٹکڑے ان کو رکھ دو،
اور رکھنے کے بعد چونکہ تم نے یہ کہا نا جلاتے اور مارتے کیسے، تو اب تمہیں آنکھوں سے دکھانا چاہتے ہیں، چاروں کے سر اپنے پاس رکھو، اور ابراہیم تم جس کا نام لے کر بلاؤ گے تو دیکھو وہ آتا ہے یا نہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ حالانکہ پرندوں کی بوٹیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ایک دوسری بوٹی ایک دوسرے میں نہیں ملتی، جب مور کا نام لیتے چاروں طرف سے بوٹیاں اکٹھی ہوئی، پورا مور بنا، اور مور بننے کے بعد وہ اڑتا ہوا آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سر لے کر پرواز کر گیا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر مور دوسرا سر دیتے وہ اسے قبول نہیں کرتا، جو اسے اپنا سر دیتے وہ اس میں جڑ جاتا اور اس کے بعد اڑنے لگتا۔ چاروں پرندوں کو آواز دی اور آواز دینے کے بعد یہ چاروں پرندے پرواز کر گئے زندہ ہو کر۔ کہا ابراہیم دیکھا ہم کیسے جلاتے اور کیسے مارتے ہیں، تاکہ علم الیقین تو ہے، عین الیقین ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں بھی دیکھ لیں ہم مارتے اور جلاتے کیسے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ پورے قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے، جگہ جگہ فرمایا گیا۔ کیا تم اس میں شک کرتے ہو؟ تم نے نہیں دیکھا ایک چھوٹا سا دانہ کسی بھی درخت، اب یہ درخت فنا ہو گیا، اس سے یہ دانے نکل گئے، ایک دانے کو زمین میں بوئی، اب یہ ایک دانہ ہے، بارش آئے یا پانی ڈالے اس میں سے فوراً جناب ایک درخت نکلتا ہے چھوٹا، اور پانی پہنچتے پہنچتے بتدریج وہ بڑا ہو کر پھلانے لگتا ہے۔ کیا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہ بالکل مردہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جلا دیا؟ کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے یہ کھیتی کتنی خشک ہے بالکل، اور جب بارش آ جائے تو ایک دو دن میں کیسی لہلانے لگ جاتی؟ تو جو اللہ تعالیٰ ان درختوں کو زندہ کرتا ہے کیا آدمی کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، موسم خزاں، سارے پتجھڑ جس کو کہتے ہیں موسم، سارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی موسم میں بہار آ جائے سب درختوں میں پتے لگنے لگتے ہیں اور سب کے سب لہلاتے لگتے ہیں، لہلانے لگتے ہیں۔ کہ ہم عقل سے نہیں دیکھتے کہ سب کے سب مردہ ہیں اور سب کے سب ہمارے سامنے گویا زندہ ہو گئے؟ کیا اس بات پر دلیل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے کے بعد آدمی کو جی اٹھائے گا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ لوگ اگر یہ کہیں کہ یہ کیسے زندہ کرے گا تو میرے حبیب ان سے پوچھو کہ پہلے کس نے زندہ کیا؟ ایک نطفے سے تمہیں پورا انسان کس نے بنایا؟ تو جو اسے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بناتا تو جب تم معدوم تھے اور تم کو موجود کر دیا، اب کیا تمہارے مرنے کے بعد اب تم کو نہیں جلا سکتا؟ قرآن مجید فرقان میں ساری مثالیں موجود ہیں، وقت ملے آپ کو تو آپ سورہ یاسین شریف لے کر بیٹھیے اور اس کے آخری رکوع کی آخری آیات تلاوت کیجیے، اس میں ساری یہ قصہ اور سارے معاملات موجود ہیں کہ جس نے تمہیں پہلے جلایا تو وہ تمہیں بعد میں بھی جلا سکتا۔ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہو رہی۔ اب آئیے پھر اس قصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیان کیا کہ وہ مارتا اور جلاتا کیسے ہے۔ اللہ کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام، بعضوں نے کہا کہ یہ تقریباً مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور ایک قول یہ کچھ مفسرین اس طرف گئے کہ یہ واسطہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، بلیہ بن ملکان، بلیہ اصل میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام، مگر مشہور وہ ہے کہ حضرت خضر کہا جاتا، خضر بھی کہا جاتا، خضر بھی پڑھا جاتا، تینوں تلفظ یہ شاید واقعہ ان کا۔ اور بہت کم تفسیروں میں یہ ہے کہ یہ کسی نبی کا نہیں بلکہ ایک بنی اسرائیلی شخص کا واقعہ، لیکن زیادہ مفسرین اس کے حق میں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، مگر آپ کو تعجب ہوگا قرآن مجید فرقان حمید سے یہ منصوص ہے مسئلہ کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب خدا کا بیٹا ماننے کی جڑ بنیاد کیا ہے اسے آپ سنیے معتبر تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ قصے ہیں قرآن مجید کے، اور قرآن مجید کا یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک حصہ قصص الانبیاء پر اور قصص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ان قصوں میں، اور یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔
مشہور قصے کی طرف آئی. حضرت عزیر علیہ السلام ایک کہا جاتا ہے یہ بیت المقدس بستی تھی، اس سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ اس کو یہ میں نے پہلے نام لیا بخت نصر شداد، اس نے یہاں جنگ کر کے بنی اسرائیل کو اجاڑ دیا، بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا، سارا ملیا میٹ کر دیا. اللہ کے نبی جب گزرے انہوں نے اس عمارتوں کو دیکھ کر جو بالکل زمین بوس، بڑے بڑے قبرستان اور گڑوں کو دیکھ کر کے گئے. اللہ کی وحدانیت جلانے مارنے پر شک نہیں کیا، ایک رش کیا، مولا کیا ان بستیوں کو تو دوبارہ آباد کرے اور کیا تو ان لوگوں کو دوبارہ جلائے. شک نہیں کیا، بلکہ ایک دل میں ان کے بات آئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات آئی. شک نہیں کیا کیا انہیں زندہ کرے. اب کیا ہوا کہ بستیاں تو سب تباہ برباد ہو گئی، کوئی آدمی زندہ نہیں، بالکل سونا جنگل، رات اندھیری والا مسئلہ. ایک باغ میں گئے اور باغ میں سے کچھ انجیر انہوں نے لیے، کچھ انگور لیے اور انگور کا شیرہ بھی لیا. یہ شیرہ ساتھ لے کر کے چلے اور ان کے ساتھ ان کا دراز گوش خچر یا گدھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا. ایک جگہ وہ ٹھہرے، خچر کو باندھ دیا، توشا جو تھا کھانے کا وہ بالکل اپنے قریب رکھ دیا. میں قرآن کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. قریب رکھ دیا، قریب رکھنے کے بعد لیٹ گئے. اب کیا ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کیا یہ اتنی جو آبادی زمین بوس ہو گئی کیا یہ دوبارہ بن جائے، اور یہ جو بڑے بڑے کھنڈرات ہیں قبرستان کے کیا یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت میں زندہ ہوں گے. اب یہ لیٹ گئے. اب سنیے لیٹنے کے بعد کیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال موت طاری کر دی. یہ صاحب 100 سال ان پر موت طاری کر دی. اور کیا ہوا کہ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی 100 سال کسی جگہ رہے، کیا لوگ نہیں دیکھتے چلتے پھرتے، مگر یہ اللہ کی قدرت تھی. تفسیروں میں یہ ہے کہ اللہ نے سب کی نظر سے ان کو اوجھل کر دیا. کوئی آدمی نہ ان کے خچر کو دیکھ سکے، نہ انہیں دیکھ سکے، نہ ان کے وہ کام اور جو فروٹ تھے وہ کسی کو نہ دیکھ، سب کی نظروں سے اوجھل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرت رکھنا. 100 سال میں کیا ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا. اب سنیے تفسیر میں دلچسپ واقعہ کیسے اٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ میں جان ڈالی، آنکھوں کو روشن کیا تاکہ اپنا جی اٹھنا اور اپنے بدن کو تازگی ترو تازگی اپنی آنکھوں سے دیکھ. سب سے پہلے اللہ نے ان کی آنکھ میں جان ڈالی، اور جب آنکھ میں جان آئی اب انہوں نے کیا کیا، اب جب دیکھا تو اب ان کے دیکھنے سامنے ان کے جناب ہاتھوں میں جان آئی، پیروں میں جان آئی اور مکمل وہ زندہ ہو کر بیٹھ گئے. اب بیٹھنے کے بعد ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ واقعہ تھا ظہر سے پہلے کا، جس کو آپ کیلنڈر میں دیکھیں نا، ہم نے اس کا نام لکھا ہے امجدیہ جو کیلنڈر چھاپتے ہیں، ظہر کبریٰ، یعنی وہ کہ جس میں سورج بالکل نصف نہار سے پہلے کا وقت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چاش کی نماز کے بعد کا، ظہر سے پہلے. ظہر سے پہلے وہ بے ہوش کیے گئے، یعنی ان پر موت طاری ہو گئی. اب ان کے بدن میں جب جان آئی، اکثر مفسرین نے کہا کہ اس وقت عصر کا وقت تھا. جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے 100 سال سونے کے بعد، 100 سال موت طاری ہونے کے بعد جب اٹھے اور اپنا اٹھنا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، رب کریم نے فرمایا عزیر کتنے عرصہ ٹھہرے، کتنے عرصہ ٹھہرے، کیونکہ صبح ان پر موت طاری ہوئی، عصر میں اٹھے. انہوں نے کہا یوم ایک دن یا بعض دن، یومن او بعد یومی، میں ایک دن ٹھہرا یا بعض دن، یا بعض دن کا میں 2-4 نہیں بلکہ یومن او بعد یومین، بعض دن ٹھہرا کا مطلب ایک دن ٹھہرا یا کچھ وقت ٹھہرا، کیونکہ فجر میں ان پر موت طاری ہوئی، عصر میں اٹھائے گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں تو ایک دن ٹھہرا یا دن کا بعض حصہ ٹھہرا. رب کریم نے فرمایا عزیر تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، 100 سال تم نے یہاں قیام کیا.
وہ اللہ کی قدرت پر بڑا تعجب کرنے لگے، اور آگے قرآن موجود ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پر قدرت رکھتا، مجھے علم ہے، یہ نہیں کہ وہ بے علم تھے۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فرمایا اچھا تم اب ایسا کرو، فانظر الی طعامک و شرابک، اب یہ 100 سال تو گزر گئے نا، اب تم ذرا اپنے کھانے پینے کی چیز کی طرف دیکھو۔ آپ حیران ہوں گے، یہ خود قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد جو نص سے ثابت، خدا کی قدرت دیکھیے، ان کے انجیر بالکل تر و تازہ تھے اور ان کے انگور تر و تازہ تھے، اور ایک شیرہ تھا جس کو قصیر کہا گیا، کہتے ہیں یہ شاید انگور کا شیرہ تھا، جو لوگ شیرہ پیتے ہیں اس کو عربی میں قصیر کہتے ہیں، تو یہ شاید انگور کا شیرہ، وہ بھی تر و تازہ، نہ اس میں بوجھ لگی نہ اس میں پھپھوند لگی، اور جو آپ کا شیرہ پینے کا تھا اس میں مزے میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی کھٹائی پیدا نہیں، کوئی تغیر نہیں آیا۔ وہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ انجیر تر و تازہ ہے اور انگور بھی تر و تازہ ہے، اور ان کا شیرہ جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا، اور جیسے لگا کہ ابھی رکھا گیا۔ وہ حیران ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تو منظور ملا حمارک، اب ذرا تم اس گدھے کی طرف دیکھو، اپنے حمار کی طرف جو تمہارا سواری کا جانور،